لا کرا بیٹھی زاری میں مک دے تجھ پہ میں ہاری ڈھولا کرا بیٹھی زاری تو لج پالی دولا تو لج پالی دولا میری زندگی تیرے نام دولا میری زندگی تیرے نام دولا تو چنگیا تو چنگا تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکاری میڈا ڈھولا کرا بیٹھ زاری تکا پیرام اڈیاں چاکے تکا پیرام اڈیاں چاکے باری میڈا ڈھولا کرا بیٹھ زاری تکا پیرام اڈیاں چاکے تکا پیرام اڈیاں چاکے ڈٹھی ہاں دا اپنی میں جندری گلا کے لکھا سوک دعا کے لکھا سوک دعا کے صورت پیاری آمد ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں مک دے تجھ پہ میں ہاری ڈھولا کرا بیٹھ زاری حکیم طبیبا بس گل حکیم طبیبا بس گل میری مرزدہ ہو کوئی حل نہیں میری مرزدہ ہو کوئی حل نہیں تو آکے دکھا جا تو آکے دکھا جا صورت پیاری آمد ڈھولا کرا بیٹھ زاری والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا اشكالنا
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی قابل سب احترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ کرم نال اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں اج دی جمعۃ المبارک دے اندر ایک موقع پھر نصیب فرمایا کہ میں تہاڈی زیارت کر سکاں اور تسی مینوں ویکھ سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال رب العالمین نے بہت عظیم کامیابیاں تو بندہ نچیز نو ہمکنار فرمایا اور قدم قدم تے اللہ تعالی نے آپ خود بندہ نچیز دی رہنمائی فرمائی. پہلا جمعہ دبئی سونا پور جامع مسجد فیضان مدینہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی توفیق نال مینوں پڑھان دا شرف حاصل ہویا. میں انہوں نے پوچھا کہ کس ٹاپک تے گفتگو سننا چاہتے ہو. انہوں نے مینوں آخیا کہ عظمت والدین سنا. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین پاک دے تقدس دے صدقے نال اللہ تعالیٰ نے اس پہلے جمعے اندر انتہائی کامیابی عطا فرمائی الحمدللہ. پھر اس تو بعد یہ سلسلہ ساڈا دراز ہویا اور چلدا چلدا سلسلہ اتوں تک پہنچیا کہ تہاڈا ویزا اساں ایکسٹینڈ کروانا ہے اور کم از کم 1 مہینہ تانوں ہور رکھنا ہے. میں کہا کہ میرے پچھلے حالات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر مہینے واسطے 2 واسطے انشاءاللہ میں آ جاواں گا. تو بلکہ انہوں دی کوشش ہے کہ پکا ویزا ہوئے تاکہ جدوں ساڈا دل کرے اسی بلائیے، جدوں دل کرے واپس جان دئیے. تو اس طرح دے معاملات تو اللہ تعالیٰ نے تہاڈیاں دعاواں دے صدقے بہت زیادہ عزتاں تو سرفراز فرمایا. تو میرا یہ دل ہے کہ جڑا جمعہ میں اتنے پڑھایا وہ میں جمعہ اتنے بھی پڑھاواں، چونکہ اتنے بنگالی سن، ملواری سن، انڈین سن، پاکستانی سارے دوست احباب سن. تو پاکستانی آکھن کے پنجابی وہی تقریر سنا، بنگلہ دیشی آکھن کے اردو وہی سنا. وہ پھر حالات دے تقاضے وچ اردو بھی آنی اور پنجابی بھی آنی، جتھے کتے ضرورت پیش آنی. وہ ایک ساڈے سری لنکا دے 9 مسلم سری لنکا وچ پادری سن لیکن ہر شہر نو ٹھکرا کے انہاں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کیتا. خود مسلمان ہوئے، انہاں دی بیوی مسلمان ہوئی، 3 بیٹیاں مسلمان ہوئی اور انتہائی کوشش وچ نے کہ رضوی تیرا ایک وزٹ سری لنکا دا اور ایک وزٹ لندن دا جتھے میرے سورسز نے انشاءاللہ تعالی تاکہ اوتھے بھی اسلام دی شمع نو فروزاں کیتا جا سکے. تو انشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ تعالی رحمت کاملہ نصیب فرمائے. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے رب نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عبادت جدوں بھی کرنی ہے اس رب دی عبادت کرنی ہے. سبحان اللہ کہہ دیو.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جدوں بھی عبادت کرنی ہے رب دی کرنی ہے، اس احکم الحاکمین دی کرنی ہے، جدی ذات وچ صفات وچ کوئی اس دا شریک نہیں، جدی مثل کوئی نہیں، جدی مثال کوئی نہیں، جدی مثیل کوئی نہیں، جدے ورگا کوئی نہیں، جدے جیا کوئی نہیں، جیڑا اللہ سماد اور کل ہو واللہ احد، جدی شان لم یلد ولم یولد، نہ انہوں کسے نے جمعیا ہے تے نہ انہیں کسے نو جمعیا ہے۔ اساں اس احکم الحاکمین دی عبادت کرنے ہاں جدے ماپے بھی کوئی نہیں، جدی اولاد بھی کوئی نہیں۔ اور رب نے کہ نال اعلان فرمایا وبالوالدین احسانا، کائنات والیو میری عبادت دے نال اے بھی بات سن لو کہ جدوں ماپیاں دی گل آوے تے ماپیاں نو چڑکنا نہیں، ماپیاں نہ ناراض نہیں ہونا، بلکہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماپیاں نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے۔ بولو اپنے ماپیاں نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے۔ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں لا تعداد بلکہ متعدد بار قرآن پاک دے اندر اس بات دا ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت میری لیکن والدین نال حسن سلوک، جتھے عبادت خدا دا ذکر اوتھے ماپیاں دے نال حسن سلوک دا ذکر، یہ دا رزلٹ اے کہ عبادت ریاضت رت جگے سجدے او دے قبول نے جیڑا کرے تے رب دی عبادت لیکن اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کردا ہوئے۔ جن نے اپنے ماپیاں نال حسن سلوک نہیں کرنا او دی عبادت بھی قبول، بولو بولو او دی عبادت بھی قبول نہیں ہونی۔ تے جے سارا دن ایک ہی پڑھی ہوئے تے ماں راضی ہوئے باپ راضی ہوئے تے اللہ پھر توفیق دیندا ہے نا، پچھلی قبول کر لیندا ہے، اگوں پڑھن دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد تے جانا چاہنا۔ کتھے؟ جہاد تے۔ سونیا تسی جہاد تے جا رہے ہو، مینوں بھی نال لے جاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام تو کادے واسطے میرے نہ جانا چاہنا ہے؟ عرض کرتا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرن واسطے جانا چاہنا، اللہ دی راہ دے اندر کافراں دے نال لڑن واسطے جانا چاہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ جا کے جہاد دے نال جان دا سوال کرن والیا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ چون والیا فالزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد تے جانا چاہنا ہے او دے نالوں بہتر ہے وے جا جا کے اپنی ماں دی خدمت نو اپنے اوتے لازم کر لے۔ حضور کی ملے گا؟ فرمایا فإن الجنۃ عند رجلھا۔ یاد رکھی میرے غلامہ جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے وے۔ بولو کی فرمایا؟ جنت تیری ماں دیاں، جنت تیری ماں دیاں قدماں دے تھلے وے۔ اجازت کون منگدا ہے پیا؟ صحابی منگدا ہے پیا، کدے کولوں منگدا ہے پیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے اجازت منگدا ہے پیا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرماندے نے میری بارگاہ چاہے اسی جہاد تے جا رہے ہاں، تیرا دل بھی کردا ہے میں جہاد دے اندر شریک ہوواں، پر تیری ماں گھر دے اندر موجود ہے، تیری ماں زندہ ہے۔ خبردار میری گل سن لے سونیا، فرمایا تو میرے نال نہیں جانا، تو میرے نال نہیں جانا بلکہ اپنے گھر جانا ہے، اپنی ماں دی خدمت نو اپنے اوتے لازم کرنا ہے۔ میدان جنگ اندر جائے گا، کافراں دے نال جا کے لڑے گا، پھر کی ہوئے گا؟ شہید ہوئے گا، جنت ہی لبنی ہے نا تینوں۔ جا جا کے ماں دی خدمت کر لے، خدمت کرنا تیرا کام ہے، جنت عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ جنت عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ شہید ہوئے گا تے جنت ہی لینی آنا، شہید ہوئے گا تے جنت ہی لینی آنا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا چلا جا اپنے گھر جا کے ماں دی خدمت کر لے، جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے وے۔ بولو کی آکھیا؟ جنت تیری ماں دیا
قدماں دے تھلے وے اس واسطے کہ شہر بڑا پیارا ترجمہ کردا ہے بیا اس موقع دی گل کردے آندا ہے ماں منی تے سب جگ منے او پہلا مرشد ماں پہ جنے ناراض نے کیتے اوے انہوں کتے نہیں لبنی تا پہلا مرشد تیری ماں ہے یا رسول اللہ پہلا مرشد تیری ماں ہے ماں منی تے سب جگ منیا اگر ماں نو راضی کر لے اللہ بھی راضی ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے تے راضی ہو جان گے تیرا باپ بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا کس وجہ دے نال جدوں تیری ماں تیرے تے راضی ہے ماں دعا کرے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا اللہ پاک میرے بچے نو اپنا عرفان عطا کر دے میرے بچے نو اپنا خدمت گزار بنا لے میرے پتر نو اپنی بارگاہ دا منظور نظر بنا لے ماں دے دعا کرن دی دیر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو جاندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ماں او وے جدی دعا منہوں نکلی میرا اللہ موڑدا ہی کوئی نہیں اللہ رد فرماندا ہی کوئی نہیں ایک مظلوم ہے دعا کرے تے اللہ قبول کر لیندا ہے ایک مسافر ہے جدوں دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے تیسرا فرمایا تیری ماں ہے تیری ماں تیرے واسطے جدوں دعا کر دیئے اللہ اسے ویلے تیرے حق اندر تیری ماں دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے ماں دے دعا کرن دی دیر اللہ ماں دی دعا نو اچھی بولو اللہ ماں دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے فرمایا تیری ماں ہووے جنہیں 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے رکھے آئے ہر گھڑی تکلیف برداشت کیتی ہے ہر گھڑی بوجھ برداشت کیتا ہے ہر گھڑی سکل برداشت کیتا ہے ہر گھڑی تیرا خیال کیتا ہے تیرا مسئلہ ڈسٹرب ہووے ماں دے شکم دے اندر ماں دوڑ دی ہے حکیم کول جاندی ہے طبیب کول جاندی ہے مالج کول جاندی ہے ڈاکٹر کول جاندی ہے کادے واسطے اپنے واسطے نہیں اے میرے بندیا تیرے واسطے اے میرے بندیا تیرے واسطے میرے شکم دے اندر جڑا میرا بیٹا ہے انہوں کچھ نہ ہو جائے کتے او دی سانس اکھڑ نہ جاوے کتے او دا معاملہ خراب نہ ہو جائے ماں تیرے واسطے اسے تکلیف دے دوران نکل دیئے کروں بار تیرے علاج واسطے جان دیئے تیری سانس نو بحال کران واسطے جان دیئے پھر جدوں کائنات تو آنا ہے تیری ماں تکلیف اتے تکلیف اٹھا کے تینوں جنم دین دیئے اگر آپریشن ہو جائے پھر بھی ماں نو تکلیف اگر نارمل بچہ پیدا ہوئے پھر بھی ماں نو تکلیف ماں انیاں تکلیفاں تے صحبتاں برداشت کر دیئے پھر تو دنیا تے آنا ہے ماں منی تے سب جگ منیا اتے پہلا مرشد ماں او ماں پہ جنے ناراض نے کیتے او انہوں کتے نہیں لپنی تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک صحابی حاضر ہوئے نے دوسری روایت لگا پیش کرن آکے کی عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماؤ میری ذات اتے سب تو زیادہ حق کی دائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا تیری ماں دا کے پھر پوچھ دا سونیا پھر کی دائے فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق کے پھر پوچھ دا کملی والیا میرے تے حق سب تو زیادہ کی دائے فرمایا اموں کا
تیری ماں دا حق ہے. پھر پوچھدا ہے آقا اس تو بعد کدا حق ہے؟ چوتھے نمبر تے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن حق تیرے باپ دا حق ہے، ابو کا تیرے باپ دا حق ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے وے ایک حصے 4 نے، 3 حصے تیری ماں واسطے نے، ایک حصہ تیرے باپ واسطے وے. ماں منی تے سب جگ منیا اتے پہلا مرشد اے ماں، اے ماں پہ جنے ناراض نے کیتے انہوں کتے نہیں لبنی تھا. حق کنے حصے وے؟ 4. 3 حصے کدے نے؟ بولو. ایک حصہ کدے ہے؟ باپ دا. لیکن اگر ماں اور باپ کے اندر لڑائی ہو جائے تو اولاد نے ساتھ کدا دینا ہے جی؟ باپ دا. ادو ماں دا ساتھ نہیں دینا، ادو کدا دینا ہے؟ باپ دا. کیوں؟ تیرا سرپرست بھی تیرا باپ ہے، تیری ماں دا سرپرست بھی تیرا باپ ہے. گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ جدو تھوڑی گل آنی ہے تو حصہ ماں دا ہے، جدو ماپیاں دی گل آنی ہے تو حصہ باپ دا ہے. ماں دے قدمہ تھلے کی ہے؟ اچھی بولو اور اچھی بولو. کی ہے ماں دے قدمہ تھلے؟ چھت پاڑ کے جانا جنتے یا بوئے تھانی جانا جی؟ دروازے دے راہ جانا ہے یا سن لا کے جانا ہے؟ دروازے دے راہ جانا ہے. تو دروازہ کون ہے؟ دروازہ کون ہے؟ باپ. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، تیرا باپ جنت دا بولو درمیانی دروازہ ہے. باپ دی خدمت کریا کر تاکہ جنت کے اندر داخلہ آسان ہو جائے. 2-3 طریقے نے جنت جان واسطے. پہلا طریقہ ہے وے ماپے راضی ہو جان. کی طریقہ؟ ایک ماں اور باپ تیرے تے بولو ماں اور باپ تیرے تے راضی ہو جان. ایک طریقہ ہے وے. ایک طریقہ یہ وے کہ رات بندہ جاگے مالک دی بارگاہ چ روئے گڑ گڑائے اور اینا روئے کہ رب نو رحم آ جائے تے تاں رب جنت نامے لا دیندا ہے. تے تیسرا طریقہ یہ وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نہ درود پڑھ تے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلا جا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی زیارت کر اور پھر جدو زیارت ہو جائے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذہن وچ لیا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جن نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی او دی شفاعت کرنا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے لازم ہو گیا. تے جدو سرکار نے شفاعت کی تھی تے جنت نصیب ہو جانی. یہ 3 طریقے ہیں کہ انسان کو جنت نصیب ہو جائے. ماپے راضی ہو جان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دے تے اللہ خود خوشنودی دا اعلان کر دے کہ میرے بندیا میں تیرے تے راضی ہے، تیرے میں جنت دے دیتی. یہ 3 طریقے نے. تے گھر وچ سوکھا طریقہ تے یہی ہے کہ ماپیاں نو راضی کر لیا جائے تے بندہ خوش نصیب ہوے جڑا رات بھی جاگے رب نو بھی راضی کر لے تے او بھی خوش نصیب ہے جڑا مدینہ شریف چلا جائے. کیوں بھائی؟ جڑا مدینہ شریف چلا جائے اوتھے جا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی زیارت کر لے تے قیامت والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے شفاعت فرما دے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نو بولو جنت عطا فرما دے گا. ہر کسی دا دل کردا ولی بنیے، اللہ دے دوست بن جائیے. دل کردا کہ نہیں؟ بولو دل کردا نا کہ اسی ولی بنیے، اللہ دے دوست بنیے. وہ دے واسطے پینڈے بڑے اوکھے نے. نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، تہجد، پھر اوور ٹائم نوافل، پھر ٹائم دی پابندی، پھر شریعت دی پابندی، قرآن پاک دی تلاوت. اے سارے معاملات وہ نے جڑے معاملات کادے نے ولی بنن دیاں نشانیاں. یہ ساریاں وہ چیزاں نے. لیکن
کدی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ماں دعا کرے نا دلوں، ماں دلوں دعا کر دے تے اللہ تعالی اس دے بیٹے نو اپنا ولی بنا لیتا ہے. یعنی ایسے موقع بھی آتے ہیں. میں مثال ایک عرض کر دینا. حضرت سیدنا خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل نے اور آسمان ولایت دے درخشندہ ستارے نے، بڑی کمال دے ولی ہوئے نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بڑے منظور نے اور بڑے قریبی نے اللہ دی بارگاہ دے. حضرت سیدنا خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں نو آندے نے ماں یا اپنا حق چھڑ دے کہ میں رب نو راضی کر لاں تے یا رب دا حق معاف کرا دے میں تینوں راضی کر لاں، کیونکہ میرے کول اینی ہمت نہیں کہ میں دونوں نو راضی کرا. ایک پاسے رب دی عبادت ہے، ایک پاسے تیری خدمت ہے. تے ماں جی میں تیری صلاح ہے نا اونج کر لے. ماں فرمان لگی بیٹا میں اپنا حق چھڑنی ہے، جا کے رب نو راضی کر لے. خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ 20 سال خراسان دیاں جنگلاں وچ اللہ نو راضی کر دے. لوگ لبدے نے 3 دناں وچ رب بھی آؤ چلا کٹو ساڈے نال 3 دن دا، نالے دھوپے ذلیل ہوو، نالے کھجل خراب ہوو، نالے تہاڈا روے کھ نہ، نالے پہاڑ چکو، نالے رب لبو. کنا پاگل دا پتر ہے جڑا 3 دناں وچ رب لبدا پھرو. خواجہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ 20 سال خراسان دیاں جنگلاں وچ رب دی تلاش وچ رہے. کنے سال؟ 20 سال. ایتھے 40 دن، 3 دن، 6 مہینے، 9 مہینے رب لبتے نے پے. نہیں، رب نو لبن دی لوڑ نہیں، رب تے تیری شاہ رکھ دے نیڑے وے. بابا بلے شاہ صاحب کی فرماندے نے اس موقع تو رب نو لبن ٹریا ہے. بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نے میرا رب میرے تو دور نہیں، میرے اندر بھی میرا رب ہے، میرے باہر بھی میرا رب ہے. فرماندے نے میں بھی میرا رب ہے، وہ بھی میرا رب ہے. فرماندے نے جے میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا تے جے میں اپنے باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا سب وچ تو میں تے سب کچھ تو میں تے سب تھی پاک پہچانا میں بھی تو میں تے تو میں تو میں وچ بلا کون نمانا میں بھی تو میں تے تو میں تو میں وچ بلا کون نمانا 20 سال لبیا رب نو پر رب دا عرفان نہیں ملیا. بولو رب دا عرفان، اچھی بولو رب دا عرفان نہیں ملیا، رب دی معرفت نہیں ملی. 20 سالوں بعد آ کے ماں دا بوا کھڑکایا. 20 سالوں بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ماں نو پتر بھولیا تے نہیں نا. ماں آواز دے کے پوچھ دیے پتر با یزید آیا ہے. 20 سالوں بعد بوا کر گیا تے ماں دی ممتا تڑپی تے ماں کی فرماندی ہے با یزید آیا ہے؟ جی ماں میں با یزید ہی آیا. فرمایا پتر رک جا میں دروازہ کھول لیا. ماں آئی آ کے دروازہ کھولیا، پتر نو سینے لایا. رات ہو گئی، رات ہو گئی. ماں بھی تہجد گزار سی. سبحان اللہ کہہ دیو. وہ کو ماں ڈرامے تو نہیں سی نا ویندی کہ ماں بھی کول ہوے، پیو بھی کول ہوے، دھی بھی کول ہوے، پتر بھی کول ہوے تے سٹار پلس لگا ہوئے. جی ہے دیکھ لو گھراں وچ کی ہوندا پیا. ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، دھی جوان بھی بیٹھی ہے، پتر بھی بیٹھا ہے.
سارے بہ کے بہتے نے پہ جے کوئی تکلیف آ جائے نا تو آخنا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، اے مصیبت آ گئی ہے، مشکل ویلا آ گیا ہے، رزق چ برکت نہیں رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کدی بندے دے پتراں والا کام تے کیتا ہی نہیں۔ اے تھوڑے فیصلہ باد چ کی ہویا پچھلے دنوں، بلکہ اجے بھی شاید وہ آئیڈل پرفارمنس جڑی ہوندی ہے بھئی، تسی بھی خبریں سن گئی ہو گے گلوکاری دی جی، آئیڈیل نہیں آئیڈل، آئیڈل دا مطلب ہوندا بت، آئیڈل دا کی مطلب ہے بت۔ لاہور اندر، اسلام آباد اندر، راول پنڈی اندر، فیصل آباد اندر یہ بغیرتی دے مظاہرے ہو رہے نے اور کیتے جا رہے نے، کادے واسطے؟ امریکہ وچ ہوئی، لندن وچ ہوئی، پھر انڈیا وچ ہوئی، بنگلہ دیش وچ ہوئی، ہن ساڈے پاکستان دے اندر بغیرتی اور بے حیائی دا مظاہرہ کیتا جا رہا ہے، اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے لائناں وچ لگے اپنی باری دا انتظار کرتے ہیں پے ساری باری کدو آوے، اسی گانے دے دو شعر سنا کے اپنا نام انہاں لوکاں وچ لکھوائیے کہ جنہاں نے گلوکاری وچ حصہ لیا ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، لیکن نوجوان یاد رکھ تیرے ایمان کا امتحان ہے کہ تیرا تعلق خدا و مصطفیٰ کے ساتھ ہے یا ان بتوں کے ساتھ ہے جن کے ٹکڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیے تھے، یا ان بتوں کے ساتھ ہے جن کو کعبے کی چھت سے مولا علی المرتضیٰ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتار دیا تھا۔ تیرا تعلق ان بتوں کے ساتھ ہے یا تیرا تعلق خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ لیکن یاد رکھ نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹی، تم مر جائے گا اور تم مر جائے گی، قبر میں جائے گی، قبر میں جائے گا، ہزاروں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا، ادھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر کرم ہوگا تو مدینے کے تاجدار کا ہوگا۔ جی حضرات گرامی، قبر وچ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بیوی، تیرا بیٹا، تیرے بیٹے تیرے بالکل کم نہیں آنے، یہ تیریاں پارٹیاں، سیاسی تڑے سب اکھاں جدو تیریاں بند ہوئی نا، سارے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مال پیا سی نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مال کدھر ہے؟ تو جو ہے شاید کسی کو غیرت آ جائے، صحابہ یہ مال کس کا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ مال ہمارا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارا نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال صرف وہ تھا جو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ تمہارا مال صرف وہ تھا جو اللہ کی راہ میں تم نے خیرات کر دیا ہے، یہ جو مال ہے نا یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تم آنکھیں بند کرو گے وارث لڑنا شروع کر دیں گے، اینا حصہ میرا ہے، اینا حصہ میرا ہے، اینا حصہ میرا ہے۔ میں تمہیں سادی جی مثال دے دینا، وہ باپ جڑا بیمار ہوئے تے پتر 50 لاکھ روپیہ لا کے لندن وچ دا علاج کروا کے لیا، باپ نہ بچے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، تو پھر کی کر دے ہو؟ رکھ دے ہو گھر وچ ماں نو؟ بولو اے میری ماں ہے، اینو گھر رکھو، 5-7 دن رکھو، دیدار کر لئیے۔ کدی کیتا جی اس طرح؟ کدی باپ نو انہاں چ رکھیا جے یا سوچیا جے چلو ابا جی کو پیسے پورے کر لئیے 50 لاکھ جڑا لایا ابا جی تے؟ نہیں، وہ دعا دے ہو جلدی کرو، جلدی کرو، غسل دیو۔ حضرات فلاں کے ابا جان ان کا وصال ہو چکا ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سن دے اعلان؟ بولو سر نہ لاؤ، زبان لاؤ، اعلان سن دے ہوں نا؟ جدو ایسا مرنا ساڑی باری بھی انجی اعلان ہونا، حضرات فلاں بیمار تھا، اللہ کی فیصلہ آ گیا، وہ فوت ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا پھر؟ ابا جی کو غسل دیا جائے گا، پھر کفن دیا جائے گا، پھر قبرستان لے جایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے جو قبر کھودی یا گڑھا کھودا ہے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ وہ اسکندر اعظم جو پوری دنیا کا حکمران تھا، جب مرنے لگا اس نے کہا کفن سے میرے ہاتھ باہر نکالنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پوری کائنات کی حکمرانی کرنے والا، اس کے ہاتھ میں ایک الائچی کا دانہ بھی ساتھ نہیں گیا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی آ جائیں گے۔ لیکن نوجوانوں، یہ جن روپوں پیسوں پہ، جن بینک بیلنس پہ اور جس زمین پہ تم ناز کرتے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی،
یہ تیرے دوست احباب تیرے کام نہیں آئیں گے. محمد بوٹا شہر ایک بڑی پیاری گل کر گیا ہے. محمد بوٹا آندے پیا جڑے آندے سن مران گے نال تیرے اجے اونا بھی بازیاں ہاریاں انے تے جڑے ترس دے دنوں گنے راتی اجے انہاں بھی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مارے اڈاریاں انے او محمد بوٹیا جھوٹا ای جگ سارا او کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے پہلو مل کے کملی والے دیاں سچیاں کملی والے دیاں سچیاں محمد بھوٹیا جھوٹا جگ سارا او کملی والے دیاں سچیاں کملی والے دیاں یہ موبائل فونوں پہ جن کے ساتھ تم دعوے کرتے ہو کہ ہمیں بہت محبت ہے، لیکن یاد رکھو وہ نہیں قبر میں تیرے کام آئیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ نہیں کام آئیں گے تیرے، بلکہ تیرے لیے عذاب کا ذریعہ ضرور بنیں گے. وہ عذاب کا ذریعہ ضرور بنیں گے، لیکن جب رشتہ دار دفن کر کے واپس آئیں گے نا، واپس آئیں گے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر میں آ جائیں گے. پھر کس یاری کا فائدہ بتاؤ، بولو کس یاری کا فائدہ ہے؟ کس کی یاری کا فائدہ ہے؟ کس کے تعلق کا فائدہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا فائدہ ہے. یہ باقی سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، یہ عارضی تعلقات ہے، یہ سب ٹوٹ جائیں گے. قیامت کے دن بتاؤ کیا ایک نیکی کم ہوئی تو اماں جی دیں گے؟ بولو بولیے. ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو اماں جی دیں گے نیکی کہ یہ بیٹا چلو تیری ایک نیکی رہتی ہے یہ میری طرف سے لے جاؤ؟ کبھی ہوگا ایسے؟ ابا جی دیں گے؟ بیوی بیٹا بیٹی یہ تیرے موبائل فون کے بیلی یہ تیرے انٹرنیٹ کے فرینڈز کیا یہ دیں گے تمہیں ایک نیکی؟ رب کعبہ کی قسم کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن جہاں ایک نیکی بھی تمہیں نہ کوئی دے گا ادھر لواء الحمد کے نیچے چھاؤں کی جگہ کون دے گا؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. اونچا بولیے سبحان اللہ. اوتھے جگہ چھاؤں والی کون دے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد حمد والا جھنڈا او دے تھلے جگہ عطا فرمان گے اور آواز دے کے فرمان گے او میرے درود و سلام پڑھنے والے امتی آ جا حوض کوثر دے جام پی لے. ایک کنارے اتے میرا صدیق بیٹھا ہے، دوسرے کنارے تے میرا عمر فاروق بیٹھا ہے، تیسرے کنارے تے میرا عثمان غنی بیٹھا ہے، چوتھے کنارے تے علی المرتضیٰ بیٹھے نے. خود تقسیم کرتے رہے پہ آ جا انہاں دی بارگاہ حاضر ہو جا، درود و سلام پڑھدا آ جا، حوض کوثر دے جام پیندا جا. اللہ زندہ باد.
دھاگے کی طرح ٹوٹ جان گے. ذہن چ آ گئی گل, کمپیوٹر چ آ گئی, سن لو. کسے تمہیں نیکی ایک بھی نہیں دینی, ایک بھی نیکی نہیں دینی. لیکن امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قیامت والے دن, روایت نقل فرمائی نے کہ قیامت والے دن شرح صدور کے اندر بات موجود ہے, ایک بندے دا اعمال نامہ تلے گا نا تے رب نو فرشتے عرض کرن گے یا اللہ ایک نیکی اگر یہ کو ہور ہوندی نا تے جنتے تر جانا سی, مہر لگ جانی سی. ایک نیکی کاٹے تے جے نو لب گئی نا کتوں تے اینو پھر جنت چ داخلے تو کسی بھی نہیں روکنا. اللہ فرمائے گا تینوں اجازت جا میدان معاشر میں جد کو دل کر دے ایک نیکی لیا ہے تو جو جد کو تیرا دل کردا ایک نیکی لے کے آ جا. وہ ماں کو جائے گا, باپ کو جائے گا, سارے آخر گے نفسی نفسی سانو اپنی پئی ہے تینوں کتوں دئیے. بیوی بچیاں کو میں تھوڑے واسطے بڑا کما کے لیا میں تے حلال حرام ویکھے ہی نہیں, میں تو تھوڑے واسطے بڑی محنت کی تھی, لیاؤ ایک نیکی دو. نہ آخنا نہ جی وہ دنیا تو ویڑا سی, جاؤ ٹر جاؤ کسی اور کو جاؤ. روایت چاہتا ہے کہ ایک بندہ وہ گل سنے گا انہوں روندیاں ویکھے گا, وہ پوچھے گا بھائی جان کی گل ہے روندے ہو پے, انہیں آخنا یار ایک نیکی کاٹے تے جنتے نہیں میں وڑ سکتا, تے جے کدی ایک نیکی کو دے دے نا تے کیا بات ہے. انہیں آخیا رہا میرا مال نامہ تلیا تے نیکی ہے ہی بچ ایک کے, تیرا تلیا تے ایک کاٹے, میرا تلیا تے نیکی ہے ہی ایک, تے ایک نال تے میں بخشیا نہیں جانا, چل تیرا تے کام بن جائے. جیڑی میرے کو لے کے وہ میں تے بخشیا نہیں جانا, تے تیری صرف ایک کاٹے نا آ جا, تینوں ماں نہیں دیتی, باپ نہیں دیتی, دھیاں نہیں دیتی نیکی, پتراں تے بیوی بچیاں کسے نہیں دیتی, تیرے رشتے داراں نہیں دیتی, لے میرے کو ہے ہی ایک ہی تے آ لے میں تینوں اللہ دی رضا واسطے دے دیتی. وہ نیکی لے گا تے سیدھا رب دی بارگاہ چ یا رب العالمین میں نیکی لے آیا ہاں. رب فرمائے گا کنے دیتی یا ماں دیتی یا اللہ نہیں, باپ دیتی یا اللہ نہیں, بیوی بچیاں دیتی یا رب العالمین انہاں وچوں مینوں کسے بھی نیکی نہیں دیتی. اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی اے میرے بندیا تینوں نیکی کنے دے دیتی ہے, حالانکہ رب جاندا ہے, حالانکہ رب جاندا ہے نیکی کنے دیتی ہے. عرض کرے گا یا رب العالمین ایک بندے نے مینوں روندیاں ویکھ لیا, انہیں آکھیا کی چاہیے رونا کیوں ہے, انہیں آخیا ایکو نیکی مینوں تھوڑ دی ہے میں جنت میں جانا چاہنا, ایک نیکی کاٹے کو دے دے وے. انہیں مینوں آخیا میرے کول ہے ہی ایک, آلہ میں تے بخشیا نہیں جانا پر میرے والی لے جا, تم میرے والی لے جا, تم میرے والی لے جا. اللہ فرمائے گا جا جلدی کر انہوں لے کے آ, انہوں لے کے آ, انہوں نال لے کے آ. جدوں لے کے نال آئے گا رب فرمائے گا تو نیکی دیتی ہے, ہاں یا اللہ میں دیتی ہے. فرمایا تینوں لوڑ نہیں نیکی دی. انہیں آخیا یا اللہ اے ایکو میں تے بخشیا نہیں جانا. میں آخیا میرا مسلمان بھرا ہے یہ فائدہ ہو جائے, یہ فائدہ ہو جائے, رب العالمین دا اعلان ہو جائے گا او میرے بندیا تو رحمت کیتی اپنے اس مسلمان بھرا ہوتے یہ خیال رکھیا ہے تے میں احکم الحاکمین میں تیرا بھی خیال رکھنا وا. ہن کلے جنتے نہیں جانا, تسی دوویں جنتے چلے جاؤ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. میں تے ایک نال بخشیا نہیں جانا. ایک او مسلمان جڑا نیکی دیندا ہے پیا او تے انیاں رحمتاں اللہ او دی وجہ تو کردا ہے پیا, اونوں بھی جنت عطا کردا ہے پیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او تے ہے ہی رحمت للعالمین, سراپا ہی رحمت نے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے, پڑھیے مل کے, گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے, اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے,
کوئی زبان چپ نہ رہے. آیا ہوں میں آیا, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا. کون کون محبوب دے ذکر وچ میرے نال ہے؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو؟ سب میرے نال بزرگاں نو معافی, بچیاں نو معافی, باقی سب ٹھیک ہو؟ پڑھیے مل کے ذرا. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. صرف آکھن گے نہیں بلکہ عملی طور تے اپنا وہ نمونہ سارے سامنے پیش کریں گے کیویں کہ سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. جے وہ مسلمان بھرا تے نہیں رحمت کرے تے رب خوش ہوئے تے جیڑا رحمتاں دے دریا وہا دے رب کنا خوش ہوندا ہوئے گا. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے. سب پڑھیے. امت کی وہ بخشش کا اصرار, امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار, آیا ہوں میں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. پھر وہ جہنم دا منظر سرکار دی نظری آئے گا. ادھر رحمتاں دے میہ پیندے ہون گے, ادھر اگ دا الاؤ تپش ویکھی جائے گی. یا لائے کیے تے رب دا اعلان جاری ہونا ہے. یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے. اعلان کی ہونا یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار. اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس لعنت سے کہ جو لعنت ہمارے مسلمانوں کی گٹی میں رچی جا رہی ہے. اور جو فیصل آباد میں نے تو ادھر شارجہ میں خبروں میں دیکھا کہ یہ آئیڈل پرفارمنس ہو رہی ہے اور نوجوان بچیاں اور بچے لگے ہوئے ہیں قطاروں میں کہ کب ہماری باری آئے. اگر باری کا انتظار ہے تو اس بات میں انتظار کرو کہ سرکار مدینہ شریف کب بلاتے ہیں. یہ انتظار کرنے والی بات ہے, نہ کہ بغیرتی اور بے حیائی کے لیے. نوجوان بچیاں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے, وہ نوجوان بچے جن کی نظروں میں
غیرت کا مادہ اور شرم و حیا کا مادہ نہیں ہے، وہ اس انتظار میں ہے ہماری باری کب آئے۔ لیکن خدا کے بندو سن لو، اتباع مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے توفیق مانگو، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگو، تاکہ تمہارا تن من دن صاف ستھرا اور اجلا ہو جائے، اور یہ گدلا پن ختم ہو کے ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی نصیب ہو جائے۔ حضرت خواجہ باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ماں نے گلے لگایا، تہجد کا ٹائم آیا، تو پھر ماں جب تہجد کے لیے اٹھتی تھی نا پہلے، تو تہجد سے پہلے بیدار ہو گئی، کہتی ہیں با یزید جاگ رہے ہو؟ اماں جی مصلی پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹا تھوڑا سا پانی دے دو، پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اماں جی کے لیے پانی لینے گئے، دیکھا کہ وہ مٹکا خالی ہے، خود دریا پہ چلے گئے، ندی پہ پانی کا مٹکا بھرا، لے کے گھر آئے، پیالے میں ڈالا، پو کی راتیں تھی، یک سردی کی راتیں، تو جب دیکھا نا کہ ماں تو سو گئی ہے، تو عقل کہتی ہے ماں کو جگا لے، ماں کو پیاس لگی ہے، پانی پلا نا ماں کو۔ عشق کہتا ہے نہ، جگانا نہیں ہے، ورنہ 20 سالوں کی بھی ضائع ہو جائے گی، جگانا نہیں ہے۔ عشق کے فیصلے وکھرے ہی نے، انہوں نے کہا جگانا نہیں ورنہ ضائع ہو جائے گا سارا کچھ، پھر جگایا نہیں۔ خواجہ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جگایا نہیں، خود پیالہ لے کے کھڑے رہے۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ جب ماں خود بیدار ہوئی، بیٹے سے پانی مانگا، ماں نے دیکھا کہ بیٹا خود ابھی تک میرے سرہانے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے، تو ماں خوش ہو گئی، بیٹا لاؤ پانی دو۔ بیٹا کھڑے کیوں؟ اماں جی میں نے سوچا کہ آپ سو گئی ہیں، تو جب آپ اٹھیں گی نا پانی مانگیں گی، تاکہ انتظار نہ آپ کو کرنا پڑے، اماں جی آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے میں ادھر کھڑا ہو گیا۔ تو ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا لاؤ نا پانی دو مجھے۔ جب خواجہ صاحب نے اپنے ہتھیلی سے وہ پانی کا پیالہ اکھیڑا، وہ اتنا ساتھ جم چکا تھا کہ چمڑی اکھڑ گئی، چمڑی اکھڑ گئی، خون نکلا۔ ماں نے خون دیکھا، ماں نے پھر بیٹے کا کھڑا ہونا دیکھا، یہ سارا کوئی دیکھ کے نا ماں نے پانی پیا۔ جدو ماں دے کلیجے نو پئی نا ٹھنڈ، تے پتر دی خدمت ویکھی، تے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ماں چٹیاں والا نو بکھیر کے عرض کر دیے، یا رب العالمین 20 سال اینو تیرا عرفان نہیں ملیا، اینو تیری پہچان نہیں ملی، میں تیری بندی تیری بارگاہ دے اندر اج یہ دعا کرنی آ پئی، اینو اپنا عرفان عطا کر دے، اینو اپنا عرفان عطا کر دے، اینو اپنی معرفت عطا کر دے، اینو گوہرے نیاب عطا کر دے۔ ہاتھ وے گئے پیچھو آواز آندی ہے پئی، اے باجزید بستامی دی ماں تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، اینو میں اپنی وقت دیاں ولیاں دا امام بنا دیتا ہے، اینو میں اپنے وقت دے ولیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ پوچھو با یزید دے کولوں او ماں کنج جولی بردے دی، ایک گھڑی دی خدمت ماندی، یارو غوث کتب کر دیں دی، تے ماں دی پاک دعا دے صدقے تے ملے رتبے اونچے رے، تے لکھاں ولیاں نالوں ویکھو خواجہ باؤ یزید اگے رے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ یہی خواجہ باعث بستامی لاسٹ بات کر رہا ہوں، خواجہ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک کنجری سی وہ بوئے کے جا کے تبلیغ فرمائی سی آپ نے۔ یہ ہیں اللہ کے ولی جن کو ہم نے مانا ہے کہ یہ صرف تبلیغ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ مبلغ بنے، بلکہ بلغم ہی بنے ہوئے ہیں۔ مبلغ کیا بننا ہے انہوں نے؟ یہ
طریقہ نہیں تھا ان لوگوں کا. ان کو تو پتا چلتا تھا یہ کنجری کا مکان ہے, ادھر جا کے مصلی بچھا لیتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. مصلی اٹھایا جا کے کنجری دے بوئے کے بستان شہر دے اندر بچھا دیتا. کنجری ویکھیا اج کو گاہک نہیں میرا آیا, انہیں نوکر تھلے کلیا پتا کر گل کی. انہیں آ کے ویکھیا بزرگ بیٹھے نے گے, انہیں جا کے دسیا بھی بزرگ بیٹھے نے, خواجہ باز رحمت اللہ علیہ بیٹھے. انہیں آخیا انہوں نے پتا نہیں ہونا, انہوں نے دس جا کے مکان تے بہن والا نہیں, ایک کنجری دا مکان ہے, طائفہ دا مکان ہے. آپ نے آ کے نوکر نے دسیا جناب یہ اٹھ جاؤ, تھی تے بہن والا تھا نہیں. فرمایا مینوں ایک کام ہے وہ. انہیں جا کے دسیا کہ انہوں نے تھوڑے نال کام ہے جی. انہیں آخیا بلا لو. آپ اتنے تشریف لے گئے تو آپ نے نظر نہیں اٹھائی. بڑی پہلی نظر معاف ہے نا شریعت وچ, وہ بھی نظر بولو جڑی اتفاقی نظر ہے وہ بھی نظر نہیں اٹھائی. تو کہنے لگے میں تیری دیہڑی خراب کی تھی کنی. فار ایگزامپل انہیں آ کے 200 روپیہ آپ نے اپنی جیب 200 روپیہ ان دیتا. فرمایا آج کا وقت تیرا میرے لیے ہے, میں تیرا مالک ہوں, تو میری مملوک ہے, جو میں کہوں گا تو وہ کرے گی. کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے. فرمایا چل غسل کر, چل غسل کر, چل وضو کر, صاف ستھرے کپڑے پہن. انہیں آخیا جی میں سارا کوئی کروں گی, پہلے مجھے تھی یہ دسو پھر تھی میرے وہدے کیوں نہیں. میرے حسن ویکھن واسطے وقت کا نوجوان ترستا پیا, تھی تشریف لے آئے ہو تو تصا میرے ویکھیا ہی نہیں. تھی ویکھو میں کتنی خوبصورت ہوں, حسن و جمال کا پیکر ہاں. فرمایا چلیے تیرے وال تو وہ ویکھے جدا اپنا ماہی سونا نہ ہو. میں کیوں تیرے وال ویکھا, تیرے وال تو وہ ویکھے جدا اپنا ماہی کوجا ہوے, جدا حسن میریاں نظراں دی زینت بنیا وہ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا, وہ ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. کریے اعظم چشتی کا ترجمہ بولتے نہیں گئے, بولتے نہیں گئے. انہیں آخیا دسو تا ماہی کون ہے جدا حسن تھوڑیاں نظر سمایا ہے. آزم چشتی رحمت اللہ علیہ انہاں جذبات کی ترجمانی کر دیا فرمان دینے پہ آپ خواجہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تینوں کی پتا ہوئے تو ویکھیا نہیں, تو اجے میرا محبوب نے دکھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے دن چڑھ آوے. پڑھیے مل کے ادھی راتی وہ جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی کدی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. تے جدوں کھولے ول زلفاں دے. انہیں آخیا میرے بال بڑے سونے نے, تسی میرے بالاں دے کنڈل ہی ویکھو. آپ نے فرمایا نا جدا حسن میریاں نظراں وچ اودیاں زلفاں دا کمال ہے, جدوں او کھولے ول زلفاں دے, جدوں او کھولے ول زلفاں دے, جدوں او کھولے ول زلفاں دے, راہی راہ بھول جاوے. پڑھیے مل کے ذرا جدوں او کھولے ول زلفاں دے, ول زلفاں دے, تیرا ہی راہ بھول جاوے. تے توبہ توبہ
جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نہ آوے فرمایا غسل کیتا وضو کر، وضو کرایا، صاف کپڑے پا، صاف کپڑے پا لے. فرمایا جائے نماز میرا لے تے اس طریقے نہ 2 رکعتاں پڑھ. جدوں نے 2 رکعتاں پڑھیاں التحیات بیٹھی نا تے آپ نے اپنا سر انور سجدے وچ رکھیا تے رب دی بارگاہ وچ دعا کر دینی یا رب العالمین ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، اگوں سنبھالا دینا تیرا کام ہے، ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، دل دی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. ہاتھ وے گیا بیچوں آواز آئی اے میرے بندے با یزید اپنے دور دے ولیاں دا سردار تینوں میں ماں دی دعا دے صدقے بنا دیتا ہے. اج میں تیری ماں دی دعا قبول کیتی سی، اج میں تیری دعا قبول کرنا نہ پیا. تیری دعا دی وجہ نال میں دے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، اینو میں اپنے ولیاں دی صف اندر بھی جگہ عطا فرما دیتی. ماں دعا کر دے وے. ولی 3 طرح دے نے، ایک جمے تے ولی پیدا ہوئے مادرزاد ولی، دوسرا ماپے دعا کرن تے ولی ہو جائے تے تیسرا مرشد کامل ہوئے نگاہ مارے تے انہوں بھی کامل کر دے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرد وقت کلمہ نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے